الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمیکا کے گورنر جنرل اور بولیویا کے صدر کو ان کے ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں 5 روزہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل کل رات اختتام پذیر ہو گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 146 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,421 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں طالبان جنگجوؤں اور سرکاری فورسز کے مابین لڑائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمیکا کے گورنر جنرل پیٹرک لنٹن لینن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمیکا نے 6 اگست سن 1962 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بولیویا کے اس صدر لیو البرٹو ایچے کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ بولیویا نے 6 اگست سن 1925 کو اسپین سے آزادی حاصل کی تھی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمیکا کے گورنر جنرل اور بولیویا کے صدر کو ان ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر تجارت اور صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات علی بن احمد الکواری نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ان کے عہدے کا حلف اٹھانے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر وزیر تجارت اور صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات نے ایران کے صدر کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ایران کی ترقی و خوشحالی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ دیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں ایران کے صدر نے علی بن احمد الکواری سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دے، جس میں قطر اور اس کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں 5 روزہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل کل رات اختتام پذیر ہو گیا۔ واضح رہے کہ شورا کونسل کے انتخابی سسٹم کے قانون کے تحت رائے دہندگان کے ناموں کی فہرست میں نام درج ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی امیدوار بن سکتا ہے اور نہ ہی اسے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔ شورا کونسل کے الیکشنز کا یہ نیا تجربہ قطر کے نیشنل ویژن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یعنی فیصلہ سازی میں حقیقی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے شورا کونسل کے الیکشنز میں عوام کی شرکت ضروری ہے۔ ووٹروں کی ابتدائی فہرستوں کا اعلان اگست کی 8 تاریخ کو کیا جائے گا، جبکہ فائنل لسٹ یعنی حتمی فہرست 22 اگست کو جاری کی جائے گی۔ قطری شہری شورا کونسل کے 30 ممبران کا انتخاب کریں گے، جبکہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شورا کونسل کے 15 ممبران اپوائنٹ کریں گے۔ قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کا سرچ اینڈ ریسکیو انٹرنیشنل گروپ ترکی کی ریاست انطالیہ میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد متاثرہ علاقوں میں آگ پر قابو پانے، لوگوں کو وہاں سے نکالنے اور زخمیوں کو میڈیکل ایڈ فراہم کرنے کے کاموں میں بھرپور تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ لخویہ کا یہ گروپ پیرامیڈکس اور دیگر میڈیکل اسٹاف پر مشتمل ہے جو ہر طرح کے طبی ساز و سامان سے لیس ہے، اور وہ ریسکیو آپریشن میں بھرپور حصہ لے رہا ہے۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ لبنان اور وہاں کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ یہ بات وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے لبنانی عوام کی مدد کے لیے منعقد کی گئی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا اہتمام اقوام متحدہ اور فرانس کی حکومت نے کیا تھا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ لبنان اور اس کے عوام کرائسس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ عالمی برادری کی مدد اور تعاون سے موجودہ حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کانفرنس کے ذریعے آئندہ سال 2022 کے لیے لبنان کی مدد کے لیے $357 ملین کی رقم جمع کی گئی ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 218 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 134 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 84 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق کرونا وائرس کے مزید 146 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,421 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے کوئی مریض ہلاک نہیں ہوا۔ دریں اثنا ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت لوگوں کو اب تک کووڈ-19 ویکسین کی 39,17,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیشنل اسٹریٹجی گروپ کے نگران اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال کا کہنا ہے کہ قطر میں داخلے اور یہاں سے جانے سے متعلق اختیار کیے گئے سخت اقدامات کی وجہ سے کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے قطر میں پھیلنے میں دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ وائرس اب سوسائٹی میں داخل ہو گیا ہے۔ تاہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی تدابیر اور عوام کی جانب سے وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں پر عمل بدستور جاری ہے۔ حمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ قطر میں لوگوں کو جو ویکسینز دی جا رہی ہیں وہ ڈیلٹا وائرس کے خلاف انتہائی افیکٹو ہیں۔ ڈاکٹر المسلمانی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں تاکہ کمیونٹی کو وائرس کے خلاف امیونٹی یعنی قوت مدافعت حاصل کرنے میں مدد ملے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 176 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 171 لوگوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 5 افراد نے سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتفالی بینت نے کہا ہے کہ بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر ایران کے مبینہ حملے کے خلاف اسرائیل جوابی کارروائی کرے گا۔ فوجی افسران کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر جوابی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑی جھڑپ کے امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ آئل ٹینکر پر ڈرون کی مدد سے کیے گئے حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے ایک برطانوی شہری تھا جبکہ دوسرے کا تعلق رومانیہ سے تھا۔ بیروت سے آمدہ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے کل رات لبنان پر فضائی حملے کیے۔ اس سے پہلے لبنان کے علاقے سے اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جیٹ لڑاکا طیاروں نے ان مقامات کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے اسرائیل پر راکٹ داغے گئے تھے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب لبنان متعدد کرائسس کا شکار ہے، جن میں اقتصادی بدحالی، مالی بحران اور سیاسی تعطل شامل ہے۔ افغانستان کے ایران کے ساتھ سرحد پر واقع شہر ہرات جنوب میں صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ، جبکہ ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے گرد و نواح کے علاقے میں سرکاری فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حکومت نے لشکرگاہ میں طالبان پر بمباری کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، چنانچہ وہاں کے رہائشیوں کو طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں سے جلد از جلد نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لڑائی کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے مابین لڑائی سے ہزاروں شہری متاثر ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 2021 کے آغاز سے اب تک افغانستان کی کشیدہ صورتحال کے نتیجے میں 3,60,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق طالبان نے پاکستان سے ملنے والی چمن شہر کی اہم سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک کو آج بند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس گزرگاہ کے ذریعے 2 طرفہ تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مہاجر کارڈز رکھنے والے افغان شہریوں کو پاکستان میں داخلے سے روکنے کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کے جواب میں یہ سرحدی گزرگاہ بند کی گئی ہے۔ طالبان کے اس یک طرفہ فیصلے پر اسلام آباد حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
حبیس معاویر نے جمیکا کے گورنر جنرل اور بولیویا کے صدر کو ان کے ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں 5 روزہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل کل رات اختتام پذیر ہو گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 146 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,421 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں طالبان جنگجوؤں اور سرکاری فورسز کے مابین لڑائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔